اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1974 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ابراہیم کی 24ویں آیت سے ہو رہا ہے. 14/2 کو سابقہ آیات میں زندگی کے دو گوشے سامنے آئے تھے جو ایک دوسرے سے متضاد تھے. ایک اہل جہنم کا گوشہ اور دوسرا اہل جنت کا. ان کی کیفیت اور انداز زندگی کا وہ جتنا بھی سامنے آیا، اب اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اصل کیا ہوتی ہے، وہ بیج کیا ہوتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کی اہمیت اس دور میں نمایاں طور پر سامنے آتی ہے. جب یہ پھر کہنا شروع کیا ہے لوگوں نے، دانشوروں نے، قوموں نے، کہ اصل اور بنیاد زندگی کے نظریے پر ہو. اس سے پہلے یہ چیز تھی کہ بہرحال زندگی گزارنی ہے. کسی نے قوت حاصل کر لی، کسی نے دولت حاصل کر لی، کسی نے اقتدار حاصل کر لیا. قومیں یورش کر کے آ گئیں، دوسری قومیں ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، وہ تباہ ہو گئیں. لیکن اب زمانے کے تجربے کے بعد آہستہ آہستہ انسان اس چیز پہ پہنچا ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی اوپر ہمیں نظر آتی ہیں، یہ نتیجہ ہوتی ہے کسی دوسری چیز کا، اور وہ دوسری چیز ہے اصل اور اساس اور بنیاد، اور وہ ہے نظریہ زندگی جسے آج کل کہا جاتا ہے. وہ بنیاد ہوتی ہے جس پہ یہ عمارت اٹھتی ہے. یہ نظریہ جو ہے ہمارے دور میں، اس کے لیے لفظ اگر کہ یہ ہمارے ہاں نظریہ کہہ دیا گیا ہے، یہ در حقیقت ازم ہوتی ہے جسے انگریزی میں ازم کہتے ہیں. ان کے پاس کیونکہ اس کے لیے اور کوئی لفظ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ازم سے تعبیر کیا ہے. ایک تو چیز ہے مثلا سوشل سسٹم، وہ تو ہے نظام سوشل، اور ایک ہے سوشلزم. یہ ہے نظریہ، ایک تصور زندگی کا، ایک بنیاد، اور اسے قرآن کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں اب آ گئے نا، پہلے کلمہ طیبہ یہ عام تھا، اور اس کے بعد پھر 6 کلمے، انہی میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا، رد و بدل کیا کلمہ. آپ دیکھیے کہ یہ اتنی بنیادی تھی، جب یہی دین سے نیچے اتر کے مذہب میں آ گئی ہے تو اس کلمہ کا کوئی خاص اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر؟ پر کلمہ بغیر کلمہ نہ آ رہا محمد رسول اللہ، بس ختم کلمہ. یعنی اب کلمہ جو ہے اس کا مصرف یہ رہ گیا ہے کہ اچھا بھائی یہ ذرا سی یہاں تھوڑی سی کثافت لگ گئی، پلید ہو گیا یہ برتن، کیا کیا جائے، اس کو 3 دفعہ دھویا جائے، کلمہ پڑھ کے دھویا. غور کیجیے کہ پھر زندگی کے لحاظ اور تصور بدلنے سے خود الفاظ کا مفہوم کیسے بدل جاتا ہے. کہیے کہ کبھی بھی جب ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، اور ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی آپ کے قلب میں کوئی ارتعاش، آپ کی روح میں کسی قسم کا کچھ روح سے پیدا ہوتا ہے، کوئی اثر آپ کے ذہن کے اوپر، آپ کے قلب کے اوپر؟ زبان سے چند الفاظ ہیں جنہیں ہم دوہرا لیتے ہیں، اور وہ بھی ایسے اب غیر شعوری طور پر دہرائے جاتے ہیں کہ ان کا کچھ اردو میں مفہوم یا معنی بھی ذہن میں نہیں آتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ تو یہی ہوتا ہے جو روز ہوتا ہے پڑھ کرنا، یا وہی پاک کرنے کے لیے کلمہ. اور دوسرا کلمہ ہے وہ جو معاذاللہ بڑا ہی ڈراؤنا ہوتا ہے، کلمہ شہادت، وہ جو جنازے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یعنی اب کلمہ مفہوم تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے ذہن میں، الفاظ ہیں، اور الفاظ کا استعمال اس طرح سے ہو رہا ہے. اور یہ حقیقت میں وہ بیج ہوتا ہے جس سے کوئی درخت اگتا ہے.
اب ذہن میں آئی کہ بیج کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہے کسان اس چیز کو کہ شاید وہ بیج سے ہی کہیں سے مل جانا چاہیے، وہاں سے بیج لگایا ہے فلاں چیز کا، یہ اس نے اچھا پھل نہیں دیا، وہ کہتا ہے بیج میں نقص تھا، اس کے بیج ہی تو اصل ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جسے ہم بیج کہتے ہیں کسی چیز کا، اسے کلمہ کہا جاتا ہے، اصل صحیح نظریہ زندگی۔ یہ چیز کہ اس کو تھیوری کہتے ہیں ہمارے ہاں، یعنی ان کے ہاں بھی یہ صورت ہے، زبان جو ہے وہ کسی ایک ہی زبان کے ساتھ یہ نہیں بیتتی، ہر زبان کے ساتھ یہی بیتتی ہے۔ یہ تھی اور ہی جو تھا حقیقت میں ایلین کے اندر تھی، ان کے ہاں بھی خدا کو کہتے ہیں۔ یہ تھی اچھی جو ہے یہ تھی، یہ تھیولوجی میں تو یہ بات رہ گئی، تھیوری میں یہ بات نہ رہی آتا، وہ بھی ہمارے ہاں کا کلمہ بن گیا۔ حتیٰ کہ تھیوری جو ہے اب ان کے ہاں، وہ کوئی چیز جو محض لفظوں میں ہو وہاں تک اسے تھیوری کہتے ہیں، اور جب وہ پریکٹس میں آ جاتی ہے تھیوری تو وہ پھر پریکٹس ہو جاتی ہے۔ قرآن میں بھی یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک تو کلمہ ہے یا کلمات، اس کی جمع بنا دی قرآن میں۔ یہ تو ہے لا ان تھیوری، قانون الفاظ کے اندر، اور جب یہی تھیوری یا نظریہ یا لا ان پریکٹس آ جاتا ہے، عمل میں آتا ہے، تو اس سے سنت اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں دونوں ہی چیزیں آئی، لا تبدیل لکلمات اللہ اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ جو نہج زندگی ہم بتا رہے ہیں، اس کے نہ تو بیج میں تبدیلی ہوگی اور نہ ہی پھر اس پودے اور اس کے پھل میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ تھا کلمہ جو بیج ہے، اور وہ تھا اس کا پھل جو سنت کے اندر آپ کے سامنے آیا ہے۔ اس کلمہ پر جب عمل کیا جائے تو وہ جو محسوس چیز سامنے آ جاتی ہے اور اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، وہ سنت کہلاتی ہے، اور جب یہ چیز تھیوری کے اندر ابھی ہوتی ہے تو یہ کلمہ کہلاتا ہے۔ یہ تھا عزیزان من کلمہ طیبہ، اور پھر طیب کے معنی پاک کیا، اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا، پھر یہ پانی ڈال کے وہ پاک کرنے کے لیے کلمے کا استعمال کرنے، ذرا پاک کر دے اب کریں گے میں جو کہنا سارے پرانے کرانگی کے لیے ہوں ہے خیر نل نئے کرانگی تو پھر بھی گل تر گئی ہے۔ یہ کہا کہ توتا ہی بانڈا بھی ہاں ہمیں تو دیا اور پاک بھی کیتا ہی، یہ الفاظ ہمارے ہاں تھے ابھی۔ اور پاک کرنے کے معنی ہندوستان کلمہ، طیب کے معنی پاک کیا ہم نے۔ تو ایک چیز تو ہوئی برتن صاف کیا، اور جو اگلی بات ہوئی برتن پاک کیا۔ اس میں ماں نے یہ کہا، بیٹی نے کلمہ پڑھا، ایک ذہن میں سکون تشکیل ہوئی پیدا کہ ہم نے پاک بھی کیا، بات کہیں بھی نہ بنے۔ طیب کے تو مانے کچھ اور تھے۔ طیب کے مانے ہے وہ بیج جو پھل دے دیا، حدیث کے مانے ہے وہ بیج اور درخت جو پھل ڈالنا ہے۔ شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہوتی۔ اب معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ کے معنی کیا ہوگا۔ وہ نظریہ زندگی کو جب اس کے ساتھ ہمارے سوالیاں ملے تو وہ اپنا معاہدہ پھل دے دیتے ہیں۔ یہ ہوا کلمہ طیبہ۔ دو زندگی کے گوشے سامنے آئے تھے جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں، ایک اہل جہنم کا، ایک جس میں ہم گزر رہے ہیں، ایک اہل جنت کا کہ جس کی باتیں کو ہم سنتے ہیں، دیکھنے کی سعادت نصیب۔ قرآن نے ان دونوں گوشوں کو سامنے لانے کے بعد بتایا یہ کہ ان کا دار و مدار در حقیقت کلمات کے اوپر ہے، نظریات زندگی کے اوپر ہے، بنیاد کے اوپر ہے، بیجوں کے اوپر ہے۔ علم ترى کیسا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، علم ترى وہ باتیں جو تھیں غیر محسوس سی ہو رہی تھی، غیر مرئی سی ہو رہی تھی، کہا تم نے دیکھا ہے کہ خدا اس بات کو مثال کے ذریعے کیسے سمجھاتا ہے۔ اور جب بھی قرآن کوئی اپنے ہاں تجریدی حقائق لاتا ہے، غیر مرئی جو نظر آنے والے نہ ہوں، ایبسٹریکٹ، ان کو ہمیشہ اس کے بعد فوراً مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، اور مثال تشبیہ محسوس کی دی جاتی ہے، ہمیشہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے۔
الانترا کیسا ضرب اللہ، کس طرح خدا نے مثال دے کے بات سمجھائی. کلمتن طیبتن کی مثال کشجرتن طیبہ، ایک پھلدار درخت، اور پھل بھی نہایت خوشگوار عمدہ رفیق خاطر جسے ہم کہتے ہیں. کشجرتن طیبہ. اب آ گئی نا بات سامنے، ایک درخت جو نہایت عمدہ خوشگوار پھل دینے والا ہو. اب اس درخت کی خصوصیات ملاحظہ فرمائیے. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی جڑیں تو پاتال کے اندر گئی ہوئی مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں. دو لفظوں میں کیا بات کہہ گیا ہے. کوئی درخت اگ ہی نہیں سکتا طاقت سے کہ اس کی جڑیں مضبوط زمین کے اندر نہ ہوں. وہ پھل ہی نہیں دے سکتا طاقت سے کہ اس کی شاخیں سجا لینا چاہیے. اور زندگی کے یہی دونوں ویسے ہیں کہ جن کا باہمی امتزاج ہو اگر تو پھر زندگی پھلدار بنتی ہے. یعنی اس مادی دنیا کے اندر جڑیں مضبوط ہیں قوم کی اور اپنے نظریات آسمانی رہنمائی سے لے، جب زندگی اپنے خوشگوار پھل دیتی ہے. دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر کم رہ گئی ہے تو زندگی کا درخت مرجھا کے رہ جائے گا یا کوئی جھکڑ آ جائے گا تو الٹ کے رہ جائے گا. اصلھا ثابت، پہلی چیز یعنی زندگی قوم کی زندگی کے لیے پہلی چیز یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے تمکن فی الارض. اس دنیاوی مادی زندگی کے اندر تمکن گڑا ہوا ہو. وہ جب تک اس دنیاوی یا مادی زندگی کا تمکن حاصل نہ ہو یہ کلمات صحیح پھل دے ہی نہیں سکتے. اگر یہ تمکن حاصل نہ ہو تو دین نظر پہ آ جاتا ہے. کشجرتن طیبتن اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. عزیزان ایمان، اسلام نام ہی اس چیز کا ہے، اصلھا ثابت فرعھا فی السماء. اس امتزاج کا نام ہے جسے آپ اسلام کہتے ہیں. اس دنیاوی زندگی میں، اس مادی زندگی میں میٹیریل پراسپیرٹی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اندر اتنا بڑا تمکن کے جڑیں مضبوط ہیں آپ کی قوم کی مادے کے اندر. دو لفظ وزیران من یا دو ٹکڑے جس میں قرآن کریم ایک تو باطل کے تمام نظریات زندگی کی تردید کر گیا. پہلا نظریہ زندگی مذہب کا کہ مادہ یا میٹر یا فزیکل لائف مادی زندگی اس دنیا کے متا ساری قابل نفرت، ترک کر دینے کے قابل، چھوڑ دینے کے قابل، ناپاک، پیچھا چڑھاؤ، لاشیں جس کے گرد کتے منڈلا رہے ہیں، بھونک رہے ہیں. یہ نظریات زندگی آپ کے ہاں ہر مذہب میں ملیں. قرآن نے جب کہا ہے کہ اصلھا ثابت تو پہلی چیز یہ کہی کہ کوئی درخت خالی نہیں دے سکتا طاقت تو وہ اس مٹی کے اندر اس کے پاؤں نہ جمے ہوئے ہیں. مادہ جسے آپ کہتے ہیں وہ تو اتنی اہم اور اتنی ضروری چیز ہے. پہلی چیز تمکن فی الارض. اب مذہب کی دنیا میں وہ دھرم اور ریلیجن کی زندگی ہو یا رہبانیت اور تصوف کی زندگی ہو، دونوں کو کاٹ کے رکھ دیا قرآن نے جب کہا کہ جب تک اصلھا ثابت نہیں زندگی کا فرعھا فی السماء ہو نہیں سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ تشبیہ میں بات کتنی عجیب ہے. بہت اچھا جی، اصلھا ثابت ہونا چاہیے. اس مادی زندگی کے اندر پاؤں گھڑے ہوئے ہونے چاہیے، جس کا کنٹرول ہونا چاہیے، تمکن ہونا چاہیے، اس کی پراسپیرٹی ہونی چاہیے. کیا یہی ہے اصل حیات؟ اس نے کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، اگر یہ مادہ جو ہے یہی اس بیج کے اوپر یہ مٹی جو ہے اتنی بڑی ڈھیلوں کی طرح اس کے اوپر آ جائے تو اگے گا اس میں سے کچھ. اس کے لیے فرعھا کچھ سما بھی تو ہونا ضروری ہے. یہ تعلق جو سما کے ساتھ ہے یہ ہے جسے آپ آسمانی رہنمائی ہے. یہ دونوں چیزوں کا امتزاج ہے کہ جس کا نام اسلام یا قرآن کی زندگی. پہلی چیز جو ہے کہ یہ وہی رہبانیت وغیرہ یا مذہب کی دنیا، اس میں یہ کہ صاحب یہ تو ترک کر دینے کے قابل بلکہ نفرت کے قابل، اور وہ دھیان کی زندگی، قرب خداوندی کی زندگی، روحانیت کی زندگی، یعنی وہ شاخیں آسمان میں پھیلا رہے ہیں بغیر جڑوں کے زمین میں گاڑنے. فریب نفس ہے وہ ٹھیک کہہ گیا ہے. اور وہ تو کہتا ہی ہے جب قرآن کی اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ اگر نہ سہن ہو تجھ پر غنی کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی. بیٹھے ہوئے ہیں
یہی لذت تو ایک مل جاتی ہے آپ کو. شاعری ہے عزیزان میں، بھوک نہیں اس میں. بری ہے مستی اندیشہ ہے اخلاقی، خواہ وہ فلسفیانہ محض ادراک اور انٹلیکٹ کی مستی اندیشہ ہے اخلاقی ہو، یا وہ آج کی نام نہاد روحانیت کی مستی ہو. کچھ بھی ہو، اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، یستخلفنہم فی الارض الذین اذا مکناہم فی الارض. دیکھ رہے ہیں قرآن، مومن کی زندگی، قرآن کے مطابق زندگی، خدا والوں کی زندگی. بات کہاں سے وہ شروع کرتا ہے؟ فی الارض، زمین کے اندر سے. کوئی بیج درخت بن ہی نہیں سکتا اگر وہ زمین کے اندر اس کی جڑیں مضبوط نہ ہوں. لیکن اس کے ساتھ یہی نہیں کہ زندگی یہی فزیکل زندگی ہے، یہی مادی زندگی ہے، یہی طبی زندگی ہے، یہی زمین کی زندگی ہے. اس درخت کے لیے زمین سے باہر نکل کر آسمانی سورج کی شعاؤں سے حرارت اور روشنی لینا، اس فضا کی ہوا کے اندر سے غذا حاصل کرنا، اس فضا کے اندر ڈھونڈنا، جھولے جھلانا، بڑھتے چلے جانا، پھیلتے چلے جانا، یہ بھی تو درخت کے لیے ضروری ہے. کیا مثال دے جاتا ہے قرآن؟ ایک درخت کی مثال سے ساری بات واضح کر دیا تھا. زمین میں تمکن اور آسمان کی طرف نگاہیں، وہاں سے یہ حرارت، یہ وہاں سے روشنی، وہاں سے یہ ہوا، یعنی اقدار سماوی سے اپنے لیے زندگی کی روشنی اور ذریعہ حیات وہاں سے حاصل کرے اور زمین کے اندر پاؤں بار پر رکھے. تمکن فی الارض، آسمانی اقدار کی روشنی میں. یہ ہو گئی اسلام کی زندگی، یہ ہو گئی قرآن کی زندگی. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں، دوسری جگہ کا متعدد مقامات میں قرآن نے اس کو اور وضاحت سے بیان کیا ہے. ایک ہی مثال آپ لیجیے، 43 اور 84 45/84. کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ قرآن اس قسم کی چیزیں جو کہا جاتا ہے مفہوم کیا ہوتا ہے. جب میں نے جیسا عرض کیا تھا تصریف آیات سے دیکھیے ملا کے مفہوم سامنے آتا ہے. یہاں کہا ہے نا کہ اسلحہ ثابتاً و فروحہ کی سماعت، تو عرض یہاں لی اور سما لیا. یہ دو زندگی کے گوشے لیے، ایک مادی زندگی، اس زمین کا تمکن، دوسرے سماوی اقدار اس کے ساتھ جو ہوں. اور کہا کہ هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. زندگی یہ ہے کہ اس زمین کی زندگی کے اندر بھی اسی کو صاحب اقتدار سمجھو اور سما میں بھی اسی کو صاحب اقتدار سمجھو. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ ساتھ ہی اس کو یہ پڑا ہوا ہے کہ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اس کی بادشاہت، اس کی مملکت تو پھیلی ہوئی ہے، ارض میں بھی، سما میں بھی، اس کے درمیان بھی. کہا تمہارے لیے یہ ضروری ہے، یہ ہے تمہارا ایمان ہونا چاہیے. کیا ایمان؟ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. زمین کی زندگی میں بھی وہی صاحب اقتدار، سماوی زندگی میں بھی وہی صاحب اقتدار. مذہب کی دنیا کے اندر خدا اوپر کا خدا ہوتا ہے. زمین کے ہنگاموں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ تو ہوتے ہی قابل نفرت ہے. کبھی زندگی کے اندر مادی نظریہ حیات کے اندر یہ صرف زمین کے معاملات جو ہیں انہی کا تعلق زندگی سے گنا جاتا ہے. یہیں ایک الہ کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ملایا جاتا. یا سنویت کی شرک کی زندگی ہوتی ہے کہ یہاں اور الہ، وہاں کا کوئی اور الہ. یہ ہے سیکولر نظام حیات کہ دنیاوی معاملات کے لیے مملکت یا سلطنت اور سماوی معاملات کے لیے مسجد یا گرد. کاٹ دیجیے کسی درخت کو ان دو حصوں میں، زمین میں اس کی جڑیں رہنے دیجیے، اوپر سے کاٹ کے لٹکا دیجیے اس کو سماج کے اندر، جڑیں بھی سوکھ جائیں گی، شاخیں بھی مرجھا جائیں گی. یہاں تو ایک ہی الہ ہونا چاہیے، زمین کی زندگی کا بھی وہی الہ، سماج کی زندگی کا بھی وہی الہ. چاہیے کسی درخت کو کہ وہ پھل پھول دے دے اپنے، اگر اس کے ہاں آپ ایک الہ رکھیں اور دوسرا الہ اس کو کاٹ دیں. پھر سمائے الہ ہو یا پھر ارض الہ. یہ ہے اسلام کی زندگی.
اسلحہ ثابت یا فروحا کس کماؤ. کہا جب یہ کیفیت اس کی ہو جائے تو تی اکلہا کل حین باذن رب. یہ جو ہے درخت، یہ جو ہے شجر حیات، یہ تمہارے خدا کے قانون کے مطابق پھر ہر موسم میں پھل دیا چلے جائے گا، سدا بہار پھل دیے جائے گا. یہ ابھی ابھی ہم نے سورہ رات میں پچھلی ہوئی سورت کے اندر یہ 13-35 مثل الجنت اللہ کی وہی پھر مثال وعد المتقون تجری من تحتها الانہار. ایسے درخت کہ جن کے نیچے پانی رواں ہو، اکلھا دائم وظلھا، ان کی آسائشیں بھی خزاں نادیدہ اور ان کے پھل بھی ہمیشہ رہنے والے. دل کا عقب الذین اتقوا، قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کی زندگی کا یہ انجام ہے. یہاں وہی چیز جو تھی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہی مشہور سے اقبال کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اب دیکھا یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہوگا، یہی جسے ہم کلمہ کہتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. کہتا ہے کہ خدا اس طرح سے مثالیں مشہود اور مری محسوس مثالیں دے کے بات کو سمجھاتا ہے تاکہ وہ اس سے غور و فکر کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اس کے مقابلے میں وہ درخت جو پھل نہیں دیا کرتا، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس درخت کی مثال تھی اصلھا ثابت، جنہیں زمین میں گڑی ہوئی. یہ ہے شجرہ خبیثہ نجتثت من فوق الارض. یوں تو وہ زمین میں ہوتا ہے لیکن زمین کے اوپر ہی اس کی جڑیں ہوتی ہیں. کیفیت یہ کہ مالہا من قرار، ذرا سا کوئی جھکڑ چلا، تیز ہوا چلی اور وہ اکھڑ کے گیا. درخت یہ بھی ہوتا ہے، درخت وہ بھی ہوتا ہے. بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مختلف نظریات یا سسٹم جو ہیں، ذرا سی بات بھی ان کی آ کے ادھر ملے اسلام یا قرآن کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں سر دیکھ لیجیے اسلامی سوچ لی. یعنی شجر خبیثہ شجر طیبہ دونوں کا کٹھا پہ رنگ لگا ہوا نظر آنے میں یہ بھی درخت نظر آئے گا آپ کو، وہ بھی درخت نظر آئے گا آپ کو. لیکن درخت اور درخت نے فرق کیا کر کے بتایا کہ وہ جس کی اصل اتنی سعادت ہے جھکڑ چلتے رہے زمانے کے تقاضوں سے، وہ آرے کا حریف بن کے کھڑا رہے گا اپنے پاؤں کے اوپر، لرزش نہیں آئے گی اس کے اندر. وہ زمانے کے ہر بدلتے ہوئے تقاضے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوگا. جس درخت کی جڑیں مضبوط ہیں اور جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، درخت تو وہ نظر آئے گا، مساعد حالات کے اندر وہ درخت کی شکل اختیار کرے گا اور وہ نظر بھی آتا. لیکن جہاں نامساعد حالات کے تھپڑ یا جھکڑ چلے ایک سیکنڈ میں اٹھ جائے گا. جی کا کتنے ہی ازم اس قسم کے آئے، کتنے ہی اکھڑ گئے. زمانے کا ساتھ تو نہیں لے سکتا کوئی. زمانے کے جھکڑ اور تلاطم خیزیوں کا ساتھ تو وہی درخت دے گا کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوں گی، جس کی شاخیں پاتال کے اوپر کھڑی ہوں گی. چاہے اس کی کیفیت یہ کہ درخت تو ہوتا ہے، جڑیں پاتال میں نہیں ہوتی، اس لیے سرو استعمال نہیں. ذرا سا جھکڑ چلا اور وہ گیا، مارا من کرا. مثال سامنے آئی. ثبات زندگی میں نہایت ضروری ہو گیا. درخت کا اس مادی زندگی کے اندر مضبوط ہونا، جڑیں پکڑنا نہایت ضروری ہو گیا. یہ جو ثبات ہے اس کے لیے یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ ثبات عطا کرتا ہے خدا ان لوگوں کو جو اس کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں. کس چیز سے ثبات عطا کرتا ہے؟ میں نے کہا تھا عزیزان من کہ قرآن کی روح سے کلمہ یا نظریہ یا عزم یا بنیاد جو ہے نہایت اہم ہے. اس کے بغیر نہ کوئی عمارت اٹھ سکتی ہے، نہ کوئی درخت اٹھ سکتا ہے. یہ آج سمجھ میں بات نہیں آتی کہ شاید ایمان کی ضرورت کیا ہے. نیک کام جہاں بھی کوئی کر لے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے صاحب، نیک کام. اور ہمارے ہاں کا یہ نوجوان طبقہ وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے سامنے یہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں کچھ اس کا مفہوم نہیں ہوتا، اس لیے اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی. ایمان کا درج نہ ہوا سوچ کے معنی ہے اندھا یقین،
یہ اندھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ماننی نہیں چاہیے. اس لیے یہ کہتا ہے کہ سب ایک شخص خدا کو مانتا ہے، ایک نہیں مانتا، نیک کام دونوں کرتے ہیں. فرق کیا ہے اس کے اندر؟ کہاں ضرورت پڑتی ہے ایمان کی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ بات ایمان کی ان کو بتانے والا نہیں. ان سے پوچھو کہ شاید ایزم کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں کہیں. کیسی ہی اچھی ویلفیئر اسٹیٹ کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، سوشلزم کے اوپر جب تک اس کی بنیاد نہیں ہوگی یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا. میٹر نہیں مٹیریلزم، اسپرٹ نہیں اسپرچولیزم. ان سے چاہیے کہ ان کا کچھ ہے نا زندگی کے اندر اہمیت اس کی. اب وہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ویژن کے بغیر کوئی سسٹم چل نہیں سکتا. وہ کہیے کہ یہ جسے تو ویژن کہہ رہے ہو نا، اسے ہی عربی زبان میں ایمان کہا جاتا ہے. یہ لائفزم ہے حقیقت میں. قرآن کہتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، ہم ان لوگوں کو تصدیق عطا کرتے ہیں، ثبات عطا کرتے ہیں زندگی کے اندر. کاہے سے؟ بالقول ثابت. زندگی کا ثبات پہلے ثابت کے بغیر ہو نہیں سکتا. محکم نظریہ حیات کے بغیر زندگی کو ثبات نصیب ہی نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے سر؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت. قول ثابت ہونا. Two sides of a triangle are always greater than the third. The sum of two sides of a triangle. The sum of three angles of a triangle is equal to two right angles. غیر متبدل نظم. یہ قول ثابت جسے وہ کہتے ہیں تو انہیں لے جائیے اور ان پہ عمل کرتے چلے جائیے. قیامت تک اس پہ عمل کرتے چلے جائیے. اس کے خلاف کبھی نہیں پائے. کوئی ٹرائنگل نہیں آپ کو ملے گی کہ جس کی اینگل 3 اینگل کا مجموعہ 2 رائٹ اینگل سے کم یا زیادہ، 2 رائٹ اینگل سے زیادہ. 2 سائڈس ٹرائنگل کی جو ہوگی کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ تیسری سائڈ کے ان کا مجموعہ تیسری سائڈ سے کم رہ جائے. کرتے جائیے. یہ قول ثابت کہلاتا ہے. اس قسم کے میگزم کو اس قسم سے کہلاتا ہے. اب یہ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثبات عطا کرتا ہے خدا ان لوگوں کو جو ان راستوں پہ یقین رکھتے ہیں قول ثابت کے ذریعے سے. اب یہ قول ثابت جب تک نہ ہو کسی قوم کے اندر، اس کو ثبات زندگی میں مل ہی نہیں سکتا. کیوں پھر ریڑے کھا رہی ہے ہماری کشتی 26 سال سے؟ ساری تدبیریں کر رہے ہیں، سب کو سمجھا رہے ہیں، قول ثابت نہیں ہے قوم کے پاس. غیر متبدل نظریہ حیات نہیں ہے ہمارے پاس. متعین ڈیسٹنی نہیں ہے ہمارے پاس. ڈیسٹینیشن نہیں ہے ہمارے سامنے. منزل مقصود نہیں ہے. نصب العین نہیں ہے. محکم یہ عارضی چیزیں نہیں ہیں کہ صاحب اس قسم کی الیکشن میں یوں ہو جائے گا اور اس قسم کی تدبیر کرنے سے یہ دانے آ جائیں گے، وہاں سے امپورٹ کر لیں گے، روٹی ہو جائے گی. یہ قول ثابت نہیں ہے. قول ثابت تو ایک محکم نظریہ حیات ہے عزیزان. وہ کہتا ہے ثبات عطا ہوتا ہے اللہ دینا آمنوں کو بھی. یہ جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو ثبات زندگی میں ادا ہوتا ہے دل اور جس ثابت. تو جب آپ دیکھیں گے کوئی قوم باوجود تمام سیاح سازش کے، سرگردانیوں کے، پریشانیوں کے، سازشوں کے پھر بھی نہیں پنپ رہی، سمجھ لیجیے کہ اس کے بعد قول ثابت نہیں. یہ ہے جسے لیک کر رہے ہیں ہم عزیزان من. یہ ہے جس کی کمی ہے. سبب کچھ اور ہے. تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے، قول ثابت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ کہتا ثبات عطا کرتا ہے اللہ اس قوم کو، ایمان رکھنے والی قوم کو ثبات عطا کرتا ہے بالقول ثابت. محکم غیر متغیر نظریہ حیات. یہی جس کو ہم نے نظریہ پاکستان کہہ کے پکارا تھا. اور جو اب الفاظ ہمارے ہاں کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرح بن کے رہ گئے. کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ نظریہ کیا تھا، کیا ہونا چاہیے. یہ تھا قول ثابت بالقول ثابت. بہت اچھا جی. روحانیت ملتی ہے اس سے. بقول ان کے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے. وہاں جا کے جنت مل جائے گی. یہاں دنیا بھر کی ذلتیں اور خاریاں ہوتی رہیں، کوئی نہیں صاحب مقرب دین و خداوندی کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. یہ ہوگا. یہ ثبات زندگی کا کہاں ملے گا عزیزان من؟ سنیے بالقول ثابت فی الحیات دنیا. جی وہ تو یوں رہنے نہیں دیتے. جب کہا تھا اس نے کہ اسلحہ ثابت یا الارض کہا تھا، اس کو پھر نمایاں طور پہ بتا دیا فی الحیات دنیا.
اس دنیا کی زندگی میں ثبات ملے گا قول ثابت کے ذریعے. جو جینے ہے کر کے دیکھ لیجیے قول ثابت نہیں ہے تو کبھی ثبات نہیں، استحکام نہیں. وقتی طور کے اوپر جو ثبات کہتا ہے وقتی طور کے اوپر تو یہ چیز ہے. ایک ڈاکو کو بھی مال تو مل جاتا ہے راتوں رات، اقتدار مل جاتا ہے ایک ہلاکو کو بھی ایک حملے کے اندر. ثبات تو نہیں، ثبات ملتا ہے قول ثابت کے ذریعے. فی الحیات دنیا، اس زندگی کے اندر بھی. یہاں سے تو اتنے سے تو یہی ہوا کہ بس پھر ٹھیک ہے زندگی، اسی دنیا کی زندگی کہ یہاں کے متعلق کوئی نظریہ حیات جو مستحکم ہو اختیار کر لیجیے، ثبات مل گئی. یہی کہتا ہے قرآن، کہتا ہے کہ نہیں وفی الآخرۃ. لیکن یہ ثبات پھر حیات دنیا مقدم ہے. کسی منطق کی روح سے نظر آ گیا کہ اگر ثبات پھر حیات دنیا نہیں ہے تو ثبات پھر آخرت مل نہیں سکتا. وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں. یہ ہے یہ جو شخص کہہ دیا فی الحیات دنیا وفی الآخرت. اب رہے اس کے خلاف چاہنے والے جن کے پاس یہ قول ثابت نہیں ہے، وہ یہ ذل اللہ الظالمین، ان کو ظالم کہا گیا ہے. کسی شے کو اس کے صحیح مقام پہ نہ رکھیں. یہ ان کے اعمال رائے گاہ جاتے ہیں. اللہ کے معنی ہوتا ہے رائے گاہ کرے گا. اور یہ سب کچھ یوں ہی ایٹ رینڈم نہیں ہو رہا، اتفاقیہ طور پہ نہیں ہو رہا، بائی چانس نہیں ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. خدا کا قانون مشیت ہے جس کے مطابق یہ کچھ ہو رہا. ثبات نہیں نصیب ہو سکتا، تدبر کی فضول سازی سے قائم رہ نہیں سکتا. جہاں میں وہ تمدن، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، ثبات نہیں نصیب ہوگا. وقتی طور کے اوپر تو یہ اس قسم کی خوشگواریاں خوشحالیاں وہ مل ہی جائیں گی. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شام کے وقت شراب کے گھونٹ پہ چہرے پہ سرخیاں آ جاتی ہیں. صحت کی سرخیاں اور ہوتی ہیں عجیب آرمانی، نشے کی سرخیاں اور ہوتی ہیں. یہ جو شام کو سرخیاں آتی ہیں صبح کے خمیازے سے پوچھیے کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک ایک ہڈی ٹوٹ رہی ہوتی ہے. اب قرآن کا انداز آیا، مثالوں کے ذریعے سے بات واضح کی کہ صحیح نظریہ حیات جو ہے اس پہ دار و مدار ہے. اور وہ بات ہوگی کہ قول ثابت نہیں ہے اگر تو یہ چیزیں میسر آئیں گی، کچھ گواریاں بھی میسر آ جائے گی، دولت بھی میسر آ جائے گی، اقتدار بھی میسر آ جائے گا، قوم بھی ہوگی، کاررواں بھی اس کا ہوگا. ہوگا کیا؟ وہ جو آیت کئی بار سامنے آئی دہرایا کرتا ہوں اور ہر بار کلیجہ شک ہو جایا کرتا ہے، دل خون بن کر آنکھوں سے ٹپک پڑا کرتا ہے. کس طرح بات سمجھائی ہے. الم تری الی الذین، پھر الم تری آ گیا قرآن تاریخ کی طرف سے. اپنا انداز بھی اس کا سمجھانے کا ہے، قوموں کی تاریخ کی طرف آ گیا. تم نے دیکھا بھی ہے انجام ان قوموں کا، یہ بھی تم نے نظارہ دیکھا ہے کیا؟ الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. تم نے دیکھا ہے اس کارواں کو، قوم کے کارواں کو، سرارے کالواں جو ان کے تھے، ان کے رہنما جو تھے، انہوں نے کیا کہا، کیا کیا؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا. خدا کی دی ہوئی ان تمام آسائشوں کو، پراسپیرٹی کو، خوشحالیوں کو، نعمتوں کو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا. تو معلوم ہے کفر کے معنی چھپا کر رکھ لینا، دبا کر رکھ لینا. ناقدر شناسی بھی جسے ہم کہتے ہیں. ناقدر شناسی کے ظلم کے مقابلے میں نعمت کا قدر شناسی یہ ہے کہ جہاں جس جگہ ہونی چاہیے، جس کے ہاں ہونی چاہیے، جس کے لیے ہونی چاہیے، یہ وہاں استعمال ہو. ناقدری اور ظلم اس کا یہ ہے کہ ہو تو یہ سب کچھ لیکن کوئی شے اپنے ٹھکانے پہ نہ ہو. کہا کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے تبدیل بدل دی تو دی تھی اتنی آسائشیں خوشگواریاں خدا نے، انہوں نے اسے کفر سے بدل لیا. اور یہ وہ کارواں سالار تھے، قافلے تو لے جانے والے اگلا ہے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اور یہ کارواں سالار اپنی قوم کو اس منڈی میں جا کے انہوں نے اتارا دے دیا جہاں اس دن سے کاسب کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خریدار نہیں. احلوا قوم، اس قافلے کے اونٹوں کی رسیاں کھول دی اور وہاں جا کے اتارا، اس کو دے دیا کہ جہاں اس دن سے کاسب کا، جس منڈی میں اس دن کا پوچھنے والا.
تجارت کا قافلہ آئے، کتنی منزلیں طے کر کے وہ بیچارہ آتا ہے، کتنی مشقتوں کے بعد آتا ہے، مال بھی اس کے اوپر لدا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی ایسی منڈی میں آ کے اگر اس کو اتارا دے دیا ان کارواں کناروں میں کہ جہاں اس مال کا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ جہاں اس دن سے کافت کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہا ہم نے پہلے 4 آیتیں پہلے تمہیں بتایا ہے نا کہ جہنم کی زندگی کیا ہوتی ہے، تمہیں بتاؤں کیا ہوتی ہے آگے کی طرف کا جہنم، یہ ہوتی ہے جہنم، اسے کہتے ہیں جہنم، کوئی مول نہ پائے اس قوم کی زندگی، جہنم یصلونہا، جہنم جس میں دھکیل دی گئی ہے قوم، وبئس القرار، منزل ملنے کو تو مل گئی، کتنی بری منزل ملی۔ قرار یہ بھی ہے، قرار وہ بھی ہوتا ہے قافلے کے لیے تو قرار کی ضرورت ہے، کہیں تو اترنا ہی ہے نا اس نے۔ کہا ایک اتارا یہ ہوتا ہے، جہاں اتارا جاتا ہے یہ انداز بھی ہوتا ہے، کیوں ہوا یہ، کیا کر دیا انہوں نے؟ کہا سیدھی سی بات، وجعلوا للہ اندادا، خدا کے ساتھ اور خدا بنائے، یہ ہوا ان۔ اب خدا بنانا جو تھا وہ تو پہلے اس نے بتا دیا کہ الہم فی الارض بھی وہی ہو، الہم فی السماء بھی ہوگی۔ یہاں کے یوں کہیے کہ دنیاوی رہنماؤں کو تو ایک طرف چھوڑیے، سیاسی رہنماؤں کو، جس مذہب کی یہ کیفیت ہو کہ یہاں شخصی قوانین تو اور ہوں گے اور پبلک لاز اور ہوں، یہ دو خدا بنانے والی بات نہیں۔ یہ مطالبہ آج کے ہاں کی مذہب کی دنیا کا چلا آ رہا ہے 26 سال سے، کانسٹیٹیوشنوں کے اندر لکھا ہوا، پرسنل لاز اور ہوں گے اور پبلک لاز اور ہوں گے۔ جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور مقصد دونوں کا یہ ہوتا ہے جب الگ الگ یوں کر لیں گے دونوں زندگی کے حصوں کو، زمین کو آسمان سے الگ کر لیں گے آپ، یہاں اور الہ ہوگا اس کے لیے اور الہ ہوگا، تو ہوگا کیا؟ اور تو سب کچھ ملے گا، خدا کی طرف لے جانے والا راستہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، بس اتنا ہی ہوگا۔ جواب دیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ صاحب، دیکھیے تو صحیح، کتنی خوشحالیاں کتنی کارگزاریاں میں نصیب ہو رہی ہیں، یہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے، یہ کچھ کیا گیا وہ کچھ کیا گیا، بہت کچھ ہے۔ یہ کہا وہ تمتعوا، ٹھیک ہے جی، بڑی خوشحالیاں ہیں، تو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ جہنم کے بھی تو ابواب ہیں، ایک بات نہیں ہے، بہت سے دروازے ہوتے ہیں اس کی طرف لے جانے والے۔ بولے یہ دلو عن سبیلہ ہی، اس کے ایک راستے کی طرف سے جب وہ راہ گم ہو جاتی ہے تو پھر جتنے جی چاہے راستے اختیار کرو، پراسپیرٹی بھی وقتی طور پہ حاصل ہوتی ہے، یہ سب ملتا ہے، لیکن مسیرۃ الی النار، جن راستوں سے جی چاہے گھومتے پھرو، ہر راستہ جہنم کی طرف سے ملے جائے گا آخر الامر۔ اور یہ کچھ بتانے کے بعد کہا قل لرسول لعبادی الذین آمنوا، کہہ دو میرے ان بندوں سے الذین آمنوا، جو ہماری صداقتوں پر یقین لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر دہشت انگیز تھا، لرزت تپا دینے والا منظر تھا، اس منڈی میں لے جانا قافلے کو جہاں جن سے طاقت کا کوئی خریدار نہیں، جس راستے سے جاؤ آگے جہنم، جہنم وہ جس میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، موت چاروں طرف سے دکھائی دے رہی ہے، دھاڑتی ہوئی چنگھاڑتی ہوئی، ڈرتا ہے کانپتا ہے۔ قرآن کا انداز کل عبادی، میرے بندوں سے یہ کہہ دو تم، یہاں یہ میرا جو کہنا ہے نا کتنا پیار ہے اس کے اندر، وہ ساری دہشت و وحشت اور کپاہٹ و ویزان من ایک لفظ کے اندر قرآن میں سے کس جگہ قرآن کو لایا ہے کہ رسول میرے بندوں سے کہہ دو الذین آمنوا، جو ہماری صداقتوں پہ ایمان لائے ہیں، کہ تم نہ گھبراؤ، تم نہ ڈرو، خوف نہ کھاؤ، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، ان سے کہہ دو کوئی بات کرنے، نظام صلاۃ قائم کرو، اور جو کچھ بھی خدا نے تمہیں دے رکھا ہے وہ تمہاری صلاحیتیں ہوں، ہنرمندیاں ہوں، کمائی ہو، جو کچھ بھی ہے سب میں یہ آ جاتا ہے عزیزان من رزقناہم کے اندر، جو کچھ بھی ہم نے سامان زیست دیا ہے اس کو کثر دبا کے چھپا کے نہ رکھو،
اس کو کھلا رکھو سرًا و علانیۃً، اور اس کو استعمال کے لیے کھلا رکھنے کے بعد ان کو ضرورت ہے ٹھیک ہے یوں اعلان کر کے دو، یوں خفیہ طور پہ دو، لیکن دیکھتے چلے جاؤ، کہو کہ یہ کرو، لیکن اس میں دیر نہ کرو، انتظار نہ دیکھو اس کے لیے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں تمہیں پھر ضرورت پڑے اس چیز کی کہ ایسا وہ نقشہ، ایسی وہ چیز جس سے امن نصیب ہو، کہاں سے ملے؟ کہا اس چیز کو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر تم اس کو تلاش کرتے پھرو، یہی اپنی متاع حیات جھولیوں میں ڈال کے کہ کہیں سے خرید کے اس کو لے آئے، یہ خریدا نہیں جا سکتا۔ بہت اچھا، نہیں خریدا نہیں جا سکتا، کسی دوست کے ہاں سے مستعار لے لیں گے، کہا بلا خلال، یہ دوستوں سے مستعار بھی نہیں ملا کرتا، نہ قیمتاً ملے کہیں سے، نہ دوست داری کے اعتبار سے یوں ملے، صاحب دو ہی تو طریقے ہوتے ہیں۔ قبل ان یاتی جائے، قبل اس کو کہ تم اس کیفیت، اس مقام میں پہنچ جاؤ کہ جہاں پھر یہ نہ تو قیمتاً مل سکے تمہیں اور نہ کہیں سے مستعار مل سکے، کسی دوست کے ہاں سے مل سکے، اس سے پہلے یہ کیفیت اپنے ہاں پیدا کر لو۔ کوئی مہلت کا وقفہ جو ہوتا ہے اس میں کہا ہے نا کہ یہ اس وقفے کے اندر تو تم اس چیز کا تم ازالہ کر سکتے ہو، لیکن جب ثقلت موازینہ کی صورت ہو، تقریبی خرابیوں کا جو پگڑا ہے جب جھک جائے پھر تو یاد رکھو اس وقت پھر لیے پھر دام یہ اپنی جھولی میں نہ کہیں سے قیمتاً مل سکتی ہے، نہ کہیں سے پھر دوست کے ہاں سے یہ مل سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کر لو اپنا انتظام۔ کہا یہ جو ہم نے تمہیں کہا کھلا رکھو یہ سب کچھ سامان زیست، کہا دیکھتے ہو کہ ہم خالق تھے، ہم نے پیدا کیا تمہیں، تو تمہارا سامان زیست کس طرح کھلا رکھا ہم نے؟ یہ ہے نظام جو تمہیں اپنے ہاں نافذ و جاری کرنا چاہیے، نظام انصاف۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، بتایا کہ یہ نظام کیسے قائم ہوگا۔ پہلی چیز تو وہی کہ مادی ضروریات کے لیے اس نے سماوات و ارض کو پیدا کیا، تمہاری تکلیف ہوئی، انزل من السماء ماء۔ یہ نظام تم خود اگر چاہتے کہ بچے انسان پیدا ہوتے، ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے اور یہ نظام موجود نہ ہوتا، کیا زندگی کا وجود قائم رہ سکتا؟ پیدا ہو بچہ دنیا میں آئے انسان اور یہاں ہوا نہ ہو موجود بھی، یہ ہوا اس کے ماں باپ نے پیدا کر دی تھی جنہوں نے یہ بچہ پیدا کر دیا، یا اس نے کچھ انتظام کر رکھا تھا کہ جو ہی میں باہر جاؤں آکسیجن ٹینک ایک موجود ہو جس میں میں سانس لے رکھوں۔ زندگی کا مدار پانی پہ ہو اور زندگی والا انسان پیدا ہو یہاں اور پانی یہاں موجود نہ ہو۔ کہا قبل اس کے کہ تمہیں ہم یہاں بھیجتے، یہ سارے جتنے بھی سامان زیست درکار تھے، چاہیے تھے تمہاری زندگی کے قائم رکھنے کے لیے، تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ہم نے انہیں مہیا کیا اور بلا معاوضہ بلا قیمت یہاں تمہارے لیے مہیا کیا اور ہر ایک کے لیے مہیا کیا۔ نہ ہم نے طبقات کی تقسیم کی، نہ ان کو گوشوں میں اور شعبوں میں اور ڈپارٹمنٹس میں بانٹا۔ وہ بچہ اگر آپ کے یہاں شوگر کے ہاں پیدا ہو یا برہمن کے ہاں پیدا ہو، دونوں کے لیے یکساں ہوا موجود ہے۔ امیر کے محل میں پیدا ہو یا فقیر کی جھونپڑی میں پیدا ہو، ہم نے تو اس بچے کے لیے یکساں یہ ہوا پیدا کی تھی، پانی یکساں آسمان سے برسایا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہاں فرشتوں کو حکم دے دیا جائے کہ ہاں صاحب یہاں یہ دے جائیے، یہ جتنے ملینئرز ہیں ان کے گھروں میں برسا دیجیے، ایک مہینوں کی لوڑ پڑی جائیے پانی۔ ہمارے ہاں سے یہ نہیں ہوتا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ دیکھتے ہیں مٹا دی طبقہ، نو انسانی سے کہا جا رہا ہے سامان زیست لکم، تم سب کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ۔ پھر ایک جگہ کا سامان زیست وہی نہیں رہتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نظام کیا، پانی کو تیرنے والی جو کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ سب لیے چلی جا رہی ہیں لکم، تمہارے لیے۔
وسخر لکم الانہار، پانی اوپر سے بھی برسا، پھر اس کے بعد جو فالتو پانی تھا پہاڑوں کی چوٹیوں کے ریزروائر میں ہم نے سردیوں میں جمع کر دیا کہ آج کل کم ضرورت ہے، کل کو زیادہ ضرورت ہوگی تو پھر گرمیوں میں پلانا شروع کر دیا، اور وہ بہہ چلا آ رہا ہے، ہر ایک کے گھر کے آگے سے آوازیں دیتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ وسخر لکم الانہار، یوں پانی یہ بھی مسخر تمہارے لیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جنت کی نہر کو اس نے سل سبیل کہا ہے، راستے میں پوچھتا چلا جائے، آوازیں دیتا چلا جائے۔ سخر لکم الانہار، ایک نظام خداوندی، ایک فرعونی نظام ہوتا ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ یہ انہار یہاں کی زمینیں سب میری ہیں، لکم نہیں ہیں، بھی ہیں، بناؤ ہماری ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ سخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر، زندگی کے لیے سورج اور چاند کی روشنی دونوں کی ضرورت ہے۔ چاند کی روشنی سے پودے میں خوشبو میں دانا پڑتا ہے، سورج کی روشنی اور حرارت سے پکتا ہے وہ سارا کچھ۔ کہتا ہے کہ یہ ہم نے مسخر کر دیا، اور پھر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ ان کو کھڑا کر دیا ہو کہ ان کے فوکس میں جو آئے اسے تو یہ کچھ ملے اور جو دور رہ جائیں وہ کہتے ہیں ہم نے ملا ہی نہیں۔ کیا بات ہے دائیں بائیں کی، تم ایک جگہ ہوتے ہو یہ چلتے ہوئے جاتے ہیں تمہارے پاس، کیا بات ہے اس قرآن کی۔ یہ وہ پانی ہمارا جنت کا وہ سلسبیل کی طرف ہے۔ یہ جو ہیں شمس و قمر جن کے اوپر اتنا دار و مدار ویستا ہے، یہ چل کے تمہارے پاس آتے جاتے ہیں، تم تو اپنے مقام پہ رہتے ہو، تمہیں جانا نہیں پڑتا ان کے پاس۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور دن اور رات کی گردش تم دیکھتے ہو کس طرح اب خود یہ چیز ہوتی چلی جاتی ہے کہ سارا دن تھکے تھکائے ہوئے اس کے بعد اطمینان سے رات کو سو جاؤ۔ یہ تمہاری پیدائش سے، اور یہ کچھ گنانے کے بعد عجیب بات ہے، کہا لمبی چوڑی بات کیا کہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم، جس چیز کی ضرورت تھی زندگی کے لیے وہ ہم نے پہلے مہیا کی اور زندگی بعد میں یہاں پیدا ہے۔ کیا الفاظ، آتاکم من کل ما سألتم، کہا یہ زندگی جو ہے یہ ہم نے پہلے سے یہ سب کچھ کیا، اب اس کے بعد تمہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا ایک نظام قائم کرو۔ عزیزان من، ذہن میں آ گئی اس نظام کی آیت بھی، وہ نظام خداوندی کو جسے اس نے جنت کہہ کے پکارا ہے، کہا کہ وہ کیا ہوتی ہے اس کی خصوصیت۔ پہلے تو یہ ہے کہ جنت ہوتی کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ثبات تھا نا، ثبات حاصل ہو۔ کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہے نشو و نما دینے والا پروردگار، جنہوں نے یہ کہہ دیا، اعلان کر دیا، نسب و نین حیات یہ اپنا رکھ لیا، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ جم کے کھڑے ہو گئے۔ ثبات وہ نہایت ضروری ہے۔ ریفرنس 41/30 نکال لیجیے، 41/30، ثم استقاموا، جم کے کھڑے ہو گئے، یہ شرط ہے۔ دو لفظ عزیزان من، ہوتا کیا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہونے شروع ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کیا نتیجہ ہوتا ہے نزول ملائکہ کا؟ ہوتا کیا ہے پھر؟ یہ ہوتا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ وہ آ کے یہ کہتے ہیں کوئی خوف و حزن نہیں ہے، خوف خارجی خطرات سے معمونیت، حزن دل کی گرفتگی، اور حزن اور ملال جسے کہتے ہیں افسردگی، دونوں چیزیں نہیں ہوں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں، اور لو وہ بشارتیں بلکہ وہ لو بشارت اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سنیے عزیزان من، وہ جنت نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، تو ہم وہیں کئی تاریخ نہیں تمہیں ہائی کورٹ کی دے رہے، 6 مہینے کے بعد 2 سال کے بعد مقدموں کی پیشی ہوتی ہے۔ فی الحیات الدنیا، اسی زندگی کے اندر ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک ایسے نظام کی، اور یہیں تک نہیں ہے، پھر آخرت وہی بات ساتھ، پھر سما والی بات ساتھ ہی ہے۔ کہا کیا ہے وہ جنت؟ فی الحیات الدنیا، پہلی جنت دیکھ لیجیے فی الحیات الدنیا ہے، اس کی یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے، ملائکہ آ کے خوشخبری دے رہے ہیں۔ کیا کہا اس جنت کے متعلق کیا ہوگا؟ اس کا 2 لفظوں میں بات ہے۔ کہا اس کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس کے اندر
جس چیز کو جی چاہے گا ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو آواز دو گے حاضر ہو جائے. جنت، اس سے زیادہ اور جنت کی کیا. یہاں عام طور پہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب جب یہ کہا کہ صاحب جس چیز کی جی چاہو گے وہ ملے گا، اور جو جس چیز کو بلاؤ گے وہ حاضر ہو جائے گی. تو اب یہ جو اعتراض ملاحظہ فرماؤ نا، تو یہ خراب چیزوں کا بھی تو بہت خواہش ہوتی ہے، اور اس کو بھی تو بہت جی چاہتا ہے، تو یہ بھی پھر اس میں ہوگا. کیا جواب ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہم نے یہ شرط جو مومن کی لگائی ہے ان کی کیفیت ہوتی ہے یہ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان کا جی وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے. ملائیے ہم ٹکڑوں. اس دنیاوی زندگی کے اندر جنت جس کی بشارت آ کے تمہیں فرشتے وہ دیں گے، اس میں کیفیت یہ کہ جو جی چاہے وہ ہوگا تمہارے، جو مانگو گے ملے گا. مومن کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان کا جی وہ چاہے گا جو ان کا خدا چاہے. جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ہوگا. یہاں تو کیفیت یہ ہے نا ہماری کہ بے نیازی سے تیرے ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ مانگا وہ ملا، اور جو مانگا نہ ملا. مدعا صاحب سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو، جو نہ چاہا وہ ہوا، اور جو چاہا نہ. یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ماں کا صحیح انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. یہ ہے صرف حیات دنیا کی زندگی عزیزان من، یہ جنت کی زندگی. بہت اچھا جی یہ کچھ ملے گا، بہت بڑا کرم آپ کا، بڑا احسان کے طور پہ اگر ملے گا تو یہ سب کچھ ملنے کے باوجود عزیزان من جو چیز خیرات کے طور پہ ملے، احسان کے طور پہ ملے، اس میں تو پھر عزت اور وقار تو باقی نہیں رہتا نا. ہو سکتا تھا نا کہ یہ چیز ذہن میں ہے. یہ کہا کہ نزلا من غفور رحیم، کہا ایسی عزت کے ساتھ ملے گا جیسا ایک میزبان مہمان کو دیتا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، آگے پھر ہم وہی رکھیں سب کچھ وہ دے گا. مانے سائلہ کے ہوتے ہیں جس کی کسی کو ضرورت ہو یا جو کچھ وہ کسی سے کوئی مانگے، جو مانگو گے وہاں ملے گا. جو ضرورت تھی وہ سب مہیا کر دیے. سب کہا، یہ کہا ہے نا پہلے کہ آسمان سے بارش برسائی، اس میں سے تمہیں پھل دیے، کھیتیاں دی، فصلیں دی، سورج و چاند کو تمہارے مسخر کیا، پانی کو مسخر کیا، شمس و قمر کو، لیل و نہار کو. میں کہا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ارے کیا کیا گنائے تمہیں، گننے کو آئے تو گنی ہی نہ جائے ہماری. کہا یہ کچھ ہم نے دیا بلا مزد و معاوضہ، لکم ہر ایک کے لیے، تمہیں یہاں بھیجنے سے پہلے یہ سب کچھ انسان کے لیے کیا. اور انسان کی کیفیت ان الانسان لظلوم کفار، اس کا بس کی کیفیت یہ کہ یہ سب کچھ یہاں بلا مزد و معاوضہ ملا اس کو. اس نے کیا کیا؟ لظلوم کفار. کچھ وہ آئے کہ جنہوں نے جہاں کسی کو ہونا چاہیے تھا وہاں اس کو رکھا نہیں، روٹی بھوکے میں نہیں، اس کے ہاں جہاں کے کتوں کو بھی سب کچھ ملتا ہے وہاں دیا، اس کے بچوں کو نہیں دیا. لظلوم، جہاں ہونا چاہیے تھا اس کو وہاں نہیں، وہاں دیا جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ نے تو یوں بانٹ دی، اور جس نے بانٹا نہیں تو کار اس نے چھپا کے رکھ دیا تھا. ہم نے تو یہ کیا وہ انل. جب قرآن یاد رکھیے الانسان یا انسان کہتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے انسان وحی کی رہنمائی کے بغیر کبھی زندگی کو حیوانی سطح زندگی پہ زندگی بسر کرنے والا اسے کہا جاتا ہے. کہ ہم نے یہ کچھ کیا، یوں دیا، لیکن ہر ایک کے لیے دیا. اور جب یہ سارا کچھ انسانوں کے ہاتھ میں آیا تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ لظلوم فارن. کیا بات، بانٹا تو اس طرح سے بانٹا کہ محتاج تر ہوتا گیا، غنی تر ہوتا چلا گیا. یہ ہے نا لظلوم. جہاں کسی شے کو ہونا چاہیے وہاں نہ ہو، کسی دوسری جگہ ہو. یہ ہے نا عزیزان من جہاں تفصیل ہوا. اور یا پار چھپا کے ہی رکھ لیا. کہا یہ ہے وہ جہنم. ہم نے تو نہیں جہنم تمہارے لیے بنایا تھا، ہم نے تو زندگی دینے سے پہلے سامان حیات تمہارے لیے سب کے لیے یکساں طور پہ مہیا کر دیا تھا بلا مزد معاوضہ. لیکن ان الانسان لظلوم. وہی جو مشہور آیت ہے جس کے معنی میں
کبھی آج تک سمجھ میں کسی سے نہیں ہوا نہیں، یعنی جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے عجیب الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، وہی کہ ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان پہ اور پہاڑوں پہ اور ان پہ رکھی صحابہ، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے انکار کر دیا اور انسان نے پھر اس کو آگے بڑھ کے اٹھا لیا، اور وہ عام ترجمہ بڑا ہی عالم اور جاہل تھا اٹھا لیا بات ہی یہ کائنات کے اندر تو کسی نے بھی اس امانت میں خیانت نہ کی، یہ انسان تھا کہ جس نے اس کے اندر ہمارے امانت کے معنی نہیں ہوتا امانت میں خیانت کرنا۔ ہم نے تو یہ سارا کچھ پوری نو انسانی کے لیے بخیر دیا تھا مائدہ والا، لیکن انسان کے سامنے انسان آؤ کہا کہ وہ نظام جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جس میں انسانیت کے لیے یہ تمام سامان زیست اس طرح سے عام ہوگا کہ جہاں جتنی سال تمو ہو، جہاں جتنی جس کو ضرورت ہے وہاں اس کو مل جائے، رغدن ایسے شے تو ماں سارے پیٹ بھر کے کھائے، جہاں سے بھوک لگے وہاں کا، یہی جنت کی ڈیفینیشن کرانے کے لیے آدم کی جنت۔ کہا کہ یہ انسانوں نے یہ کچھ کیا، لیکن اس کے بعد پھر ہماری طرف سے ایسے انسان آتے رہے کہ جنہوں نے پھر اس باطل کے نظام کو مٹا کے پھر اس کی جگہ صحیح نظام جو تھا اس کو پھر قائم کیا، اور قرآن کریم اس کے لیے ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کرتا ہے، اگرچہ آج سے پہلے بھی انبیاء نے بھی اپنے اپنے مقام پہ یہ کیا، لیکن عالمگیر نظام کی جو طرح ڈالی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے پڑی، جنہوں نے جسے کہا گیا ہے تعمیر کعبہ، پوری نو انسانیت کے لیے مرکز حیات، تو عالمگیر انسانیت کے لیے جو نظام ہے اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے ہمیشہ وہاں سے ذکر کرتا ہے، کہا ہم نے یہ کیا، انسان نے یہ کیا، لیکن انہی انسانوں میں سے وہ انسان بھی تو آئے گا، اس قال ابراہیم بات وہاں سے شروع دوسرے مقامات کی اوپر کہ ہم نے کہا کہ اپنے بیٹے کو جہاں بساؤ اور بناؤ ایک گھر، کس کا گھر؟ گھر تو میرا گھر ہوتا ہے، تیرا گھر ہوتا ہے، زید کا گھر ہوتا ہے۔ پہلی بات جب آپ کسی اجنبی سے پوچھتے ہیں یا ملنے والے سے جس کا پتہ نہیں ہوتا، کہتے یہ ہے کہ تیرا گھر کتنے آگا، گھر تو ہمیشہ تیرا گھر ہوں، میرا گھر ہوں۔ ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ایک گھر بناؤ، کہا جی کس کے لیے؟ اپنے لیے بناؤں، بیٹا چاہتا ہے اس کے لیے بناؤں، کس کے لیے گھر بناؤں؟ کہا کہ نہیں، یہ گھر جو ہے یہ تو بنے ہوئے ہیں لوگوں کے بیت ہی، میرے لیے یہ جائز بنا دو۔ کہا کہ مالک الملک یہ ساری کائنات تیری ہے، کیا کہا تم نے کہ یہ میرے لیے بھی ایک گھر بنا دو؟ کہا ابراہیم بیت للناس، وہ گھر بنا دو کہ جسے کوئی انسان میرا گھر نہ کہے، پوری انسانیت کے لیے وہ گھر ہوتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارک، بیت ہی کہا ہے اس کو میرا، اور اس کے بعد کہا یہ کہ یہ گھر اول پہلا گھر، سارے گھر اپنے اپنے ناموں پہ انہوں نے تقسیم الاٹ کرا لیے تھے، قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، انسانوں نے بانٹ لیا تھا۔ پہلا گھر کے جو وضع للناس کہ جسے عالمگیر انسانیت کے لیے ہم نے بنایا، اس لیے ہم نے اس کو اپنا گھر کہا تھا کہ کوئی ملکیت جتا نہ بیٹھے گی۔ اولا بیت ابراہیم نے یہ کہا دعا ماں، گھر بنانے کے بعد پہلی رب اجعل ھذا البلد، اے میرے لشن نماز دینے والے، اس شہر کو جس میں یہ میں نے گھر بنایا ہے، دعا میری یہ ہے، سنیے عزیزان من، دعا کیا ہے؟ دنیا میں دنیاوی نظاموں کا ستایا ہوا انسان ہر جگہ امن تلاش کرتا پھر رہا ہے، آج کہیں اس کو امن نہیں ملی۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، 1-2 سال پہلے کا ذکر ہے، غالباً وہ یوگنڈا تھا یا افریقہ کی اسی قسم کی ریاست تھی، وہاں سے ایک ستائی ہوئی لڑکی، غالباً وہ عیسائی لڑکی تھی یا ہندو لڑکی تھی، وہ ماہم بخارج ایمان من النار، مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ان مستبد نظاموں سے باہر نکلنے کا بھی تو کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم سے جب کلنا اراد ہو، جب وہ ارادہ کریں کہ باہر نکلنے کا تو اس کو دربان دھکا دے کے اس کو اندر داخل کر دیں گے۔ وہ اس قدر ستائی ہوئی تھی بیچاری ہو گئی کہ اس کو وہاں تو امن مل ہی نہیں سکتا تھا، باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ کسی ملک کا کوئی جہاز آیا اور وہ چوری چھپ اس جہاز کے اندر، اور جہاز جب وہاں سے چل پڑا، سمندر کے اندر چلا گیا، تو اس وقت اس نے وہاں پھر اپنا سر نکالا، تو اب وہ جہاز نہ واپس آ سکتا تھا نہ اسے دھکیل سکتا تھا سمندر میں۔
عزیزان من اس کی داستان کے بارے میں تفصیل، وہ جہاز سامان کا جہاز تھا، لے کے جا رہا تھا دنیا کے مختلف بندرگاہوں کو، اس میں جانا تھا تقریباً آدھی دنیا کی بندرگاہوں کو۔ تو جس بندرگاہ کے اوپر پہنچا، یا انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ اب جہاں اترو، یا اس لڑکی نے اترنا کہا، جہاں جس خشکی کے اوپر پہنچا وہاں والوں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا پاسپورٹ اور ویزا کہاں ہے؟ اس کے پاس نہیں تھا۔ ہر بندرگاہ سے اس کو انکار ہوا اور اس کو دھکیل دیا اس جہاز کے اوپر، کہا کہ وہ جہاز 6 مہینے میں ساری دنیا کا سفر کرنے کے بعد اس پناہ ڈھونڈنے والی بچی کو پھر وہیں لے آئے جہاں سے وہ بھاگ کے گئی تھی۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے نکل کون سکتا ہے؟ امن کا کوئی کوشش نہیں۔ کیا تھی دعا ابراہیمی؟ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، میرے پروردگار اس گھر کو تو کم از کم ایسا رکھ کہ دنیا میں ہر ستم رسیدہ کے لیے یہ امن کا مقام۔ خدا نے یہ کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں ایسا نظام ہوگا، کام من داخلہ بھی ہے، جو اس کے زیر سایہ آ جائے گا اسے امن نصیب ہو جائے گا۔ وَاجْنُبِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور دعا میری یہ ہے کہ پھر مجھے اور میرے بچوں کو بھی جن کے ہاتھوں سے یہ کعبہ بن رہا ہے اسے ایسا کر، یہ اصنام صنم کی جمع ہے، ویسے عام ترجمہ اس کا بت پرستی کیا جاتا ہے، تو ہمیں بت پرستی سے باز رکھتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا تھا کبھی تک؟ بت پرستی شروع ہو جائے۔ صنم ہر اس جذبے اور شے کو کہتے ہیں جو کسی کو خدا سے دور لے جائے۔ کہا یہ چیز ہم چاہتے ہیں، یہ نظام صورت میں قائم ہو سکے گا کہ میں اور میرے بعد بھی جو آنے والے ہیں کسی ایسی شے کی طرف، کسی ایسی شے کی معصومیت اختیار نہ کرنے، کسی کے تابع دب کے نہ رہ جائے کہ جو تیری طرف جانے والے راستے سے دور کر دے۔ رب انہم اجرن کثیرا من الناس، ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعا پہلی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہی اس بات نے کیا ہے کہ ان کے دل میں یہ اس قسم کے جذبات پیدا ہوتے رہے جو تجھ سے دور لے جاتے رہے، اضللنا، یا اس قسم کے صاحب اقتدار لوگ آتے رہے کہ جو انسانوں کو تیرے راستے سے دور لے گئے۔ اب یہاں عزیزان من پہلی اینٹ رکھی گئی اسلام کے نظریہ زندگی، اور وہ ہے دو قومی نظریہ، جس کے الفاظ ہمارے ہاں کے کلمہ کی طرح دہرائے اتنے جاتے ہیں، تو کاموں اتنا ہی ہوتا ہے کہ پانڈا صاف ہو گیا تو پاگلی کر دو قومی نظریہ، دو قومی نظریہ پاکستان تو پھر بھی کافی ٹرم ہے کہ بات دو قومی کو تو مانے ہی ہیں، دو ٹرم ہے۔ عزیزان من ان میں سے جو جتنے دہرانے والے ہیں ان سے پوچھے دو قومی نظریہ کے ساتھ یہاں وہ دو قومیں ہیں کون؟ سیدھی سی بات ہے، ٹرو نیشن کو کہتے ہیں، دو قومی کو کہتے ہیں، یہ دو قومیں ہیں کون؟ وہ دو قومیں ہیں جو پہلے دن سے خدا نے انسانوں کے متعلق قائم کی تھی۔ اس نے کہا یہ تھا کہ دنیا میں قومیت کا مدار نہ تو کسی وطن کی چار دیواری کے اندر بسنا ہے، نہ کسی کا ہم نسل ہونا ہے، نہ ہم زبان ہونا ہے، نہ ہم رنگ ہونا ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ جو اس نظریہ حیات کو تسلیم کریں گے دنیا میں کہیں بسنے والے وہ ہوں، وہ ایک قوم مومن، جو اس سے انکار کریں گے وہ دوسری قوم۔ دو ہی قومیں دنیا کے اندر قرآن نے کہا، خدا نے کہا تھا انسان دو ہی قوموں میں بڑھ سکتا ہے، یا اس نظریہ حیات کو یہاں بیان ہو رہا ہے یا اس کا انکار کرنے والا۔ تو یہ تھی دو قومیں جن میں انسان، تاریخ پاکستان کی بنیاد اس پہ تھی کہ بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ یہ غلط ہے کہ ایک ملک کے اندر بسنے والے سارے باشندے مسلم اور غیر مسلم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر خدا کے حکم کے مطابق قرآن کی روح سے الگ ایک قوم ہے باقی دنیا کی ساری قوموں سے، باقی ساری دنیا کی قومیں ایک قوم، دوسری قوم مسلمان، دو ہی تو قومیں۔ یہ ہم نے اپنا مطالبہ وہاں منظور کرایا تھا، اور اس بنیاد پہ جب انہوں نے مان لیا کہ مسلمان الگ قوم، اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ قوم کے لیے الگ مملکت، یہ بنیاد تھی۔ دو قومیں سمجھ لیا نا کیا مانے گی؟ ایک ملک کے اندر بسنے والے، پوری دنیا کے اندر بسنے والے، ایمان کے اشتراک کی بنا پہ مسلم ایک قوم، جو بھی اس قوم میں داخل نہیں وہ دوسری قوم، اپنے طور پہ وہ ہزار قوموں میں کیوں نہ بڑھ جائیں، ہمارے نقطۂ نگاہ سے دوسری قوم، جسے ہم غیر مسلم کہتے ہیں، دوسری قوم، دو قوم۔ یہاں ہم آ گئے تو ایک مملکت ہمارے پاس،
اس میں مسلمان بھی بستے ہیں، غیر مسلم بھی بستے ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ایک تو، اور دو کا بھی نظریہ بتا دیں۔ یہ جو تصور تھا، آپ دیکھیے کہ کعبے کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی اس معمار حرم میں جو پہلی بات وہاں کہی تھی وہ کہا یہ تھا کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ میری نسل ہے، یہ میرا وطن ہے، یہ میرے ہمرنگ لوگ ہیں، بالکل غلط ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرے پیچھے چلے گا وہ میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو اس سے سرکشی اختیار کرے گا تو میرا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، تو جان دو جان۔ فمن تبعنی فإنہ منی، یہ بنیاد ہے عزیزان من دو قومی نظریہ کی۔ جو اتباع کرتا ہے خدا کے رسول کی، خدا کے پیغام کی، اس کے احکام کی، اس کے قوانین کی، اس کے نظام کی، فإنہ منی، کیا بات ہے۔ اب پتہ چلا ابراہیم سے کیوں ذکر شروع ہو؟ فمن تبعنی فإنہ منی من عصانی فإنک غفور رحیم۔ وقت تو ہو گیا ہے، آیت ایک اور ساتھ ہی آ رہی ہے، بات ساری چلی آ رہی تھی کہ یہ رزق کس طرح سے ہم نے بخیر دیا، ایک مرکز ایسا بناؤ جو ہمارے نظام کا مرکز ہو۔ بات یہ تھی کہ کیا اس کا بھی ذکر کہیں یہ آ رہا ہے؟ ابراہیم نے یہ جو دعائیں مانگی ہیں، جی دعا بھی ختم نہیں ہوئی، دعا ابراہیمی کا یہ ٹکڑا ضروری ہے کہ میں ساتھ ہی ملا دوں 5-4 منٹ میں۔ یہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے نشو و نما دینے والے تیرے حکم کے مطابق میں نے اس وادی غیر ذی زرع میں، اس مقام کو جہاں کچھ نہیں اگتا، وہاں لا کے بسا دیا ہے میں نے۔ کیوں یہاں بسا دیا؟ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کی رزق یہاں میں نے بسا دیا ہے۔ ان کو کاہے کے لیے بسا دیا ہے ابراہیم نے؟ ایسی جگہ کون بساتا ہے؟ بستا ہے اور بساتا ہے عزیزان من جہاں کوئی گھر بھی نہ ہو، جہاں کوئی اگتا بھی نہ ہو، کچھ وہاں پانی بھی نہ ہو، میں نے یہاں بتا دیا ہے۔ کاہے کے لیے؟ بڑا عظیم مقصد تھا، لیقیم الصلاۃ۔ سمجھتے ہیں سلاد کے معنی پھر کیا؟ سلاد کو قائم کرنا۔ تو میرے بابا یہ سلاد تو شام کی ان سرسبز وادیوں میں بھی تو پڑھی جا رہی تھی، اگر نماز پڑھنا ہی تھا تو، یعنی اس کے لیے یہ سارا تردد کرنا اور وہاں لا کے گھر خدا کا بنا دینا اور وہاں اپنی بتا کاہے کے لیے لیقیم الصلاۃ؟ دیکھتے ہیں یہ ہے نصب العین زندگی، اقامت الصلاۃ، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے لیقیم الصلاۃ۔ اس لیے دیکھیے یہ سب کچھ ہم نے کر دیا۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ایک بات تو یہ ہے کہ بڑے ویرانے کے اندر یہ بنایا ہے، ایسا انتظام کر دے، یہ نہیں کہا کہ لوگ کھینچ کے ان کی طرف آئیں، لوگوں کے دل کھینچ کی طرف ان کی طرف۔ ویرانوں کی آبادیاں عزیزان من لوگوں کے کھینچ کے آنے سے نہیں ہوتی، آبادیاں تو دلوں کے کھینچ کے آنے سے۔ دیکھ رہے ہیں دعا ابراہیم کیا تہوی علیہ، اور اس کے بعد پروردگار دل میں جو بات اٹھتی ہے تو جاننے والا ہے، تو زبان پہ آ کے رہتی ہے، وارزقہم من الثمرات، روٹی کا بھی انتظام کر دیے نا۔ دیکھتے ہیں ارض کے اندر اس کے درخت کی جڑوں کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے۔ تعمیر کعبہ کے بعد پہلی دعا ایک خدا کا پیغمبر مانگ رہا ہے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے جو خدا کا پیغمبر ہونے والا ہے، وہاں بتا رہا ہے پہلی دعا جو ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یقین سلاد مقصد یہ ہے لے تاکہ سلاد کا قیام کر سکے، مقصد یہ ہے اس چیز کا۔ اور اس کے بعد دعا یہ ہے ورزق من الثمرات، تو رزق کا سامان کر دے، اتنا ضروری ہے یہ سامان رزق۔ کاہے کے لیے پھر آیا ہے لعلہم، دیکھیے تاکہ کیوں سامان رزق پیدا کرتے، روٹی کھانے دے دے، تاکہ لعلہم یشکرون، تاکہ ان کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ روٹی نہ ملے تو کسی کی محنت بھرپور نتیجہ بھی پیدا کرے۔ لعلہم یشکرون، پیغمبروں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے عزیزان من۔ روٹی کی تو اہمیت اتنی ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، یہاں بھوک کا عذاب جو ہے اس کو خدا کے مقرب بننے کی نشانیاں بنایا جائے۔ پہلی دعا ابراہیمی ہے یہ کہ ان کی روٹی کا انتظام کر دو، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ جتنی بھی یہاں محنت کریں وہ بھرپور نتائج پیدا اپنا کرے، یہ نہ ہوا تو نتیجہ نہیں پیدا ہوگا۔ وہ یہ ہے عزیزان من چیز
کہ اسلحہ ثابت وفروحا فی السماء، مولا اس مادی زندگی کے اندر ان کو ثبات نصیب کر تاکہ اس درخت کی شاخیں آسمان میں جھولیں۔ یہ ہے اسلام عزیزان من، اسلحہ ثابت وفروحا فی السماء۔ ہم سورہ ابراہیم کی آیت 35 تک آ گئے عزیزان من، 38 آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔